14 فروری کو ویلنٹائن ڈے منایا جاتا ہے. بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ اس کے اندر ملوث ہوتے جا رہے ہیں، حالانکہ یہ خالصتاً غیر مسلموں کا تہوار ہے. مسلمانوں کو یہ تہوار نہیں ہے، اور اسلام اس چیز کی قطعاً اجازت نہیں دیتا. اس لیے کہ قرآن مقدس تو ارشاد فرماتا ہے کہ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، کہ بے شک وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں کہ بے حیائی پھیل جائے ایمان والوں میں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کے لیے دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر دردناک عذاب ہوگا. یعنی دنیا کے اندر بھی رسوائی ہوگی اور آخرت میں بھی دردناک عذاب ہوگا کہ بے حیائی پھیلائی جائے ایمان والوں کے اندر. تو ظاہری بات ہے کہ یہ ویلنٹائن ڈے جو ہے یہ غیر مسلموں کا پھیلایا ہوا ہے، جو آج مسلمانوں کے اندر بھی آ چکا ہے. بڑی دکھ اور درد کے ساتھ کہتے ہیں کہ اسلام نے تو ہمیں ایک حیا کے ساتھ زندگی گزارنے کا درس دیتا ہے. بلکہ ایک حدیث مبارکہ بھی مجھے یاد آ گئی کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر مذہب کے اندر ایک خاص چیز ہوتی ہے، ایک خاص خصلت ہوتی ہے، اور دین اسلام کی خاص چیز وہ حیا ہے. یعنی اسلام ہمیں حیا کا درس دیتا ہے. لہٰذا آج یہ ایک ناجائز تعلقات رکھنے کی بنیاد پر جو دن منایا جاتا ہے، یہ کسی کی صورت کے اندر بھی جائز نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ ہمارا ایمان اللہ کی ذات پر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایمان ہے، قرآن پر ایمان ہے، حدیث پر ایمان ہے. تو لہٰذا جسے شریعت حلال کہے گی ہم اسے حلال کہیں گے، جسے شریعت حرام کہے گی ہم اسے حرام کہیں گے. تو لہٰذا آپ اندازہ لگائیں کہ یہ جو آیت مبارکہ میں نے پڑھی ہے نا، کہ وہ لوگ جو بے حیائی پھیلاتے ہیں ایمان والوں کے اندر، اس عمل کو پھیلانے کے اندر وہ پسند کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی. تو اصل میں یہ جو آیت مبارکہ نازل ہوئی ہے، آپ اس کا پس منظر دیکھیں، پھر اس کے بعد میں ویلنٹائن پہ دن پہ بات کرتا ہوں کہ اس آیت مبارکہ کا پس منظر یہ تھا کہ یہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر تہمت لگائی تھی مدینہ کے منافقین نے، اور وہ اس قدر لگائی کہ جس کی وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی پریشان ہوئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو بے حیائی کی باتیں پھیلا رہے ہیں، حالانکہ اس کے اندر کوئی عمل بے حیائی والا نہیں ہوا تھا، ظاہری بات ہے کہ پیغمبر کا گھرانہ تھا، لیکن منافقین نے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کی ذات پر جب تہمت لگائی نا، تو یہ تہمت والی جو باتیں تھی نا یہ پھیلائی جا رہی تھی ایمان والوں کے اندر. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو کام کرنے والے ہیں ان کو دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی سزا ملے گی. اب آپ اندازہ لگائیں کہ اگر اس چیز کو دیکھا جائے کہ وہاں پر تو صرف الفاظ کہے جا رہے تھے، اور آج ویلنٹائن ڈے کی بنیاد پر کتنے لوگ ایسے ہیں جو ناجائز تعلقات رکھنے کی بنیاد پر فخر کر رہے ہوتے ہیں، اور باقاعدہ ایک دن منایا جا رہا ہے کہ ہم اس حرام عمل کے اندر جو ہے نا بڑی خوشی کے ساتھ دن گزارتے ہیں. یہی لوگ جو کہتے ہیں جی ہمیں تو بڑی زندگی سکون کے ساتھ گزار رہے ہیں، جی مجھے تو وہ بڑی اچھی لگتی ہے، جی میرے دفتر میں کام کرتی میں تو پاگل ہو گیا ہوں. تو بھائی آپ کو پاگل ہی ہو جانا چاہیے، ایمان کا بچانا ضروری ہے. تو لہٰذا ایک تو دیکھیں شریعت نے ہمیں اجازت نہیں دی. شریعت تو یہ کہتی ہے کہ مرد حضرات بھی اپنی آنکھوں کو جھکا کے رکھیں، خواتین بھی اپنی آنکھوں کو جھکا کے رکھیں. ہاں حلال طریقہ جو شریعت میں ہے وہ نکاح کا طریقہ ہے، وہ کریں. شریعت میں نکاح بہترین چیز ہے، پاکیزہ اور حلال چیز ہے، اور ناجائز تعلقات یہ اسلام کے اندر حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے، قطعی طور پر حرام. لیکن آج اللہ معاف فرمائے کہ کہتا ہے ہیپی ویلنٹائن ڈے کہا جاتا ہے. بھائی یہ ہیپی نہیں ہے، یہ رونے والا دن ہے کہ ہم اپنی تہذیب اور اپنی ثقافت کو چھوڑ کر غیر مسلموں کی ثقافتوں اور تہذیبوں کے پیچھے جا رہے ہیں. حالانکہ اسلام تو خود دنیا کو متاثر کرتا ہے، اور ہم آج ان کی باتوں سے متاثر ہو کر ان کی ثقافت اور ان کی روایات کو اپنے اندر ڈال رہے ہیں. تو لہٰذا اس لیے ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. حلال چیز وہ نکاح ہے. جی نکاح کریں. اگر کوئی چیز پسند آتی ہے، کوئی عورت آپ کو پسند ہے، کوئی لڑکی پسند ہے، تو آپ میں اگر ہمت ہے، واقعتاً آپ محبت کرتے ہیں، تو آپ ان کے گھر میں پیغام نکاح بھیجیں جسے شریعت پسند کرتی ہے. نکاح ہوتا ہے تو بہترین ہے، بہترین چیز ہے، اور اس کے اندر برکتیں بھی ہیں. اور آپ اندازہ لگائیں کہ حلال اور حرام کے درمیان کتنا فرق ہے، نکاح اور ناجائز تعلقات کے درمیان کتنا فرق ہے، کہ نکاح کیسی پاکیزہ چیز ہے. میں ابھی مثال دیتا ہوں آپ کو. سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب مصر چھوڑ کر مدین گئے تو وہاں پر شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ملاقات ہوئی. تو شعیب علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ میں آپ کو اپنی بیٹی کے ساتھ آپ کا نکاح کر دوں گا اس بنیاد پر کہ آپ 8 سال تک بکریاں چرائیں گے، اور اگر مزید 2 سال چرا دے تو آپ کی مہربانی ہوگی. تو سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس نکاح کے حصول کے لیے شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے 10 سال تک سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بکریاں چرائی ہیں. جی تو 10 سال تک محنت کر کے پھر اس نکاح کا حصول کیا. تو آپ اندازہ لگائیں کہ کس قدر مبارک چیز ہے نکاح کا کرنا.
اور ناجائز تعلقات رکھنا، ناجائز تعلقات کی نحوست اتنی زیادہ ہے، آپ اندازہ لگائیں کہ سیدنا یوسف علیہ السلام جیسا عظیم پیغمبر رسول جب زلیخا کے گھر میں آیا اور زلیخا نے ناجائز تعلقات کی تہمت لگائی سیدنا یوسف علیہ السلام کی، اس نحوست کی وجہ سے سیدنا یوسف علیہ السلام کو کتنے سال تک جیل کاٹنی پڑی، حالانکہ یوسف علیہ السلام معصوم ہے، وہ مبرہ تھے۔ تو لہٰذا آج یہ جو لوگ ہاتھوں میں پھول اٹھا کے لگے پھر رہے ہیں، آج یہ جو لوگ اپنے ہاتھوں میں پھول اور کیا کہتے ہیں اس کو پرفیوم اٹھا کے لے جا رہے ہیں اور لوگوں کو دے رہے ہیں، کوئی بندہ اس سے پوچھے کہ بھائی اگر یہی پرفیوم اور خوشبوئیں اور پھول اگر میں تمہاری بہن کو دوں تو تمہیں کیسا لگے گا؟ تو فوراً کہے گی جی میں اسے قتل کر دوں گا، میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ بھائی یہ کیا، وائی از دا ڈبل مائنڈڈ؟ آپ اپنے لیے کچھ اور پسند کرتے ہیں، اوروں کے لیے کچھ اور پسند کرتے ہیں۔ تو لہٰذا ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس لیے ان چیزوں سے ہمیں اپنے آپ کو بچا کے رکھنا چاہیے اور حلال چیزوں کی طرف آنا چاہیے، حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا چاہیے۔ آج کتنے لوگ ہیں کہتے ہیں جی وہ مجھے لڑکی پسند آ گئی، میں تو اس کے پیچھے پاگل ہو گیا جی، اور یار تمہیں پاگل ہی ہو جانا چاہیے، اس لیے کہ پاگل ہونا کم نقصان ہے، ایمان کا خراب ہو جانا، ختم ہو جانا، یہ بڑا نقصان ہے۔ میں دفتر میں جاتا ہوں، مجھے نظر آتی ہے، مجھ سے رہا نہیں جاتا، تو بھائی آپ دیکھتے کیوں ہو؟ آپ قرآن پر آپ کا ایمان ہے، آپ نے اللہ کے رسول نے کیا فرمایا، قرآن کیا کہتا ہے، اپنی نظروں کو جھکا کے رکھیں۔ یہ سارے ناجائز تعلقات کب ہوتے ہیں؟ جب بندہ فری ہو جاتا ہے آپس میں، جب تک آپس میں گپ شپ والا ماحول نہیں ہوتا تو یہ ناجائز تعلقات کبھی پیدا ہی نہیں ہوتے۔ کاش کہ یہی محبت شوہر اپنی بیویوں کے ساتھ کریں، یہی محبت والدین کے ساتھ کی جاتی تو آج آپ کا گھر جنت جیسا بنا ہوتا ہے۔ تو لہٰذا آپ، اور ایک اور بھی میں مزید بات عرض کرنا چاہتا ہوں مسلمان بہن بھائیوں سے کہ مجھے یہ بتائیں، یہ جو ہیپی ویلنٹائن ڈے آپ لوگ مناتے ہیں، اس کی بنیاد کیا ہے، کس وجہ سے آپ مناتے ہیں؟ جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ غیر مسلموں کا تہوار ہے، وہ لوگ مناتے ہیں جن کے پاس دین ہے نہیں ہے۔ اسلام کے علاوہ جتنے لوگ ہیں دنیا کے اندر، ان کے پاس کوئی مذہب نہیں ہے، کوئی ان کے پاس دین نہیں ہے جس کے مطابق وہ زندگی گزاریں، اس لیے وہ دائیں بائیں کی چیزیں اپنے اندر ڈالتے رہتے ہیں۔ تو لہٰذا دین اسلام نے ہمیں عزت دی ہے، دین اسلام نے ہمیں والدین دیے ہیں، بہن بھائی دیے ہیں، عزیز و اقارب دیے ہیں، خاندان دیا ہے، اور پاکیزہ ایک خاندان ہمیں دیا ہے، پاکیزہ چیزیں ہمارے اسلام کے اندر موجود ہیں۔ ہم ان حلال چیزوں کو چھوڑ کر حرام کی طرف کیسے چلے جائیں؟ مجھے حدیث مبارکہ یاد آ گئی کہ حضور نے فرمایا کہ معراج کی رات میں جب میں آسمانوں پر گیا نا تو میں نے دیکھا ایک شخص کو، وہ بہترین کھانا، پاکیزہ کھانا چھوڑ کر مردار میت کو کھا رہا ہے۔ اس کے سامنے پاکیزہ کھانا موجود ہے، بہترین کھانا موجود ہے، اسے چھوڑ کر وہ مردار کھانا کھا رہا ہے۔ تو میں نے پوچھا اے جبرائیل علیہ السلام بتائیے یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ شخص پاکیزہ کھانا چھوڑ کر برا کھانا میت کو کھا رہا ہے، مردہ کھا رہا ہے۔ حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ حضور یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو چغل خوری اور غیبت کرنے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ سزا دی ہوئی ہے کہ یہ پاکیزہ کھانا چھوڑ کر مردہ میت کو کھا رہے ہیں۔ تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال اور پاکیزہ اور مبارک چیز وہ نکاح رکھا ہے۔ اگر کوئی پسند ہے آپ نکاح کا پیغام بھیجیں، اگر آپ کو واقعتاً محبت ہے تو پیغام نکاح بھیجیں۔ بھی اگر آپ کو محبت ہے، آپ اسے کہتے ہیں جی میں آپ کے لیے چاند تارے توڑ کے لے آ سکتا ہوں، میں آپ کے لیے جان دے سکتا ہوں، تو جاؤ نا اس بچی کے والدین کے پاس جاؤ، اگر وہ جان لیتی ہے آپ کو تو دے دو اپنی جان، تم نے تو پہلے ہی کہا ہوا کہ میں جان دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو لہٰذا پاکیزہ طریقہ، حلال طریقہ جو اسے اپنانا چاہیے اور حرام سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ پھر یہ بھی مزید بات عرض کرتا ہوں، مجھے بتائیں کہ جب یہ غیر مسلموں کا تہوار ہے، کبھی آپ نے دیکھا ہندوؤں کو، عیسائیوں کو، یہودیوں کو کہ وہ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے معراج کا تذکرہ کرتے ہو؟ کبھی آپ نے دیکھا کہ وہ شب برات کا تذکرہ کرتے ہو؟ کبھی آپ نے دیکھا کہ وہ رمضان کے روزے رکھتے ہو؟ کبھی آپ نے دیکھا کہ وہ ہماری عید الفطر اور عید الاضحیٰ کو مناتے ہو؟ جب غیر مسلم ہمارے کسی مذہبی تہوار کو نہیں مناتے تو کیا خیال ہے مسلمان اور اسلام اس قدر کمزور تو نہیں ہے کہ ہم ان کی رسومات کو لے کر اپنے اندر داخل ہو جائیں؟ تو پھر کیا وجہ ہے کہ ہم ان کے ہولی ڈے بھی منانے کے لیے چلے جاتے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ پھر ہم کرسمس ڈے منانے کے لیے بھی چلے جاتے ہیں؟ اور رہی کہیں کسر اب یہ جو ہے ویلنٹائن ڈے تک بھی جو ہے وہ ہمارے مسلمانوں کے اندر آ چکا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنی چاہیے اور قرآن و سنت کے مطابق ہی ہمیں زندگی گزارنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پاکیزہ معاشرہ دیا ہے، پاکیزہ خاندان دیے ہیں، پاکیزہ رشتے دیے ہیں، ہمیں اسی کے اوپر فخر کرنا چاہیے۔